نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 25ویں پارے کی سورۃ دخان کی ابتدائی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بہت قیمتی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ کی شب کو سورۃ دخان پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کا جنت میں حور عین سے نکاح کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورت کے شروع میں فرماتی ہے حامیم والکتاب المبین، مجھے کتاب مبین کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی خود قسم اٹھا کر کہا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ جہنم سے ڈر جائیں اور جنت کی تیاری کر لیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کام مثلا جس نے حج کرنا ہو، جتنا رزق کھانا ہو، جس نے فوت ہونا ہو، جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کو لکھ کر دے دیتے ہیں اور فرشتے ان سے فرماتے ہیں کیا فلاں فرشتے تیری یہ ڈیوٹی ہے، جبریل آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، میکائیل تیری یہ ڈیوٹی ہے، ملک الموت تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صحیفہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنا رزق کھانا ہے، اس کی اتنی روزی ہے، لکھ کر دے دیتے ہیں میکائیل علیہ السلام کو، کیونکہ یہ رزق کا صحیفہ ہے، اس کو سنبھال کر رکھیے۔ دوسرا، لڑائی اور جنگوں کا صحیفہ حضرت جبریل کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا، نیک اعمال کا صحیفہ اسماعیل نامی فرشتے کو دے دیا جاتا ہے۔ چوتھا، مصیبتوں اور موت کا صحیفہ ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، فلاں شخص نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں شخص نے اتنا رزق کھانا ہے، فلاں شخص نے حج کرنا ہے، فلاں نے عمرہ کرنا ہے۔ اور وہ رات کون سی رات ہے جس میں یہ کام کیے جاتے ہیں؟ لیلۃ القدر ہی کو مبارک رات کہا گیا ہے، جس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ وہ بڑی بابرکت اور عظمت والی رات ہے جو آخری 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ رات رمضان کی آخری 10 تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ٹھیک ہے، اس رات کا کیا مقام ہے؟ اگر وہ ہمیں تلاش ہو جائے، ہمیں مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے ہوئے بنی اسرائیل کے 4 عبادت گزاروں عابدوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں اللہ کے 4 بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال کی عمر تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ سن کر نہ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور عرض کی کہ آقا علیہ السلام سے کہ انہوں نے تو اتنی لمبی عمریں پائی ہیں، ان میں سے کسی کی 200 سال عمر، کسی کی 400 سال عمر، کسی کی 500 سال عمر، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں، تو اس مقام سے پیچھے رہ گئے ہم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس چیز کے لیے بہت انعام
امت پر فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے 80 سال یا 100 سال عبادت کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، لیکن اگر امت مسلمہ میں سے کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے اور وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو وہ یہ رات کئی ہزار راتوں سے بہتر رات ہے۔ جو شخص اس رات جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نفل و نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تو اس میں اس کو ایک ہی رات میں 80 سال سے بڑھ کر ثواب مل جاتا ہے۔ اس رات میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر زمین پر آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام ایک سبز رنگ کا جھنڈا لا کر بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل کے ایک روایت میں آتے ہیں 100 پر ہیں اور ایک روایت میں آتے ہیں 600 پر ہیں، اور حضرت جبریل اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ ان کا ایک پر مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب ہوتا ہے، اور جو لوگ قیام یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے ان کے پاس کھڑے ہو کر آمین کہتے ہیں۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں الرحیل، آؤ واپس چلے۔ جب یہ فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل، جو لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن یا نوافل پڑھ رہے تھے، جو ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ، جو لوگ جا کر عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر نظر کرم فرما دی ہے۔ بعض لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں لیکن سوئے رہتے ہیں یا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، آپ اعتکاف بیٹھیں اور اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دے، تو پھر جا کر اللہ کی عبادت کریں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں کے علاوہ جو ہے نا تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک وہ شخص جو مسلسل شراب پیتا ہے اور اس پر معافی نہیں مانگتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا جو ہے رشتہ داروں ہی توڑنے والا، اور چوتھا دل میں حسد، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اور شرک اس سارے گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اگر بغیر معافی کے کسی کو موت آ گئی تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جو شخص، صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان سے اللہ پر یقین رکھ کر ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات جا کر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں وہ رات تلاش کریں، اگر قسمت میں ہو تو انشاءاللہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج بھی تاک راتوں میں سے دوسری رات ہے۔ اس رات کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ وہ رات کیسی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ رات بتا دی،
مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اور ہلکی ہلکی فوار گر رہی ہے۔ اس رات کتے زیادہ نہیں بھونکتے، گدھے زیادہ نہیں ہانکتے۔ اس رات آدمی جا کر اللہ پاک کی عبادت کرے، اگر پتہ نہ بھی چلے تب بھی اللہ تعالیٰ زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے اس رات کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، اگر تجھے اس رات کا پتہ چل جائے تو یہ کلمات پڑھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کر دے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے بھی معاف فرما۔ کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، بعض لوگ رزق کی دعا کرتے ہیں، بعض لوگ اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے جنت الاٹ کر دے۔ یہ دنیاوی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی آخرت میں جنت میں مجھے عطا کر دے۔ پتہ نہیں کہ اس رات کے بعد آئندہ ہماری زندگی میں یہ رات آئے یا نہ۔ بعض لوگ نا صرف 27ویں رات جا کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری راتوں میں سے طاق راتوں کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، اور ہمیں ان پانچوں جو راتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان، اللہ تعالیٰ نے اسے مہینوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے راتوں کی سردار بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جن شہر میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کو جو ہے نا پوری دنیا کا سردار بنایا ہوا ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بخشی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رات میں قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف نفل و نوافل ہی پڑھتے رہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمیں قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ کے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ قرآن کی 2 آیات سمجھ کے پڑھ کے سوتا ہے، اس کے مطلب اور اس کے مفہوم کو پڑھ کے سوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ساری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے، سونے والا اس سے زیادہ افضل ہے، کیوں کہ اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے مہینے میں اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ نہیں ہمیں پتہ کہ آیا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں ہمیں پتہ کہ اگلی طاق رات بھی ہمیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس رات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔